حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے پاس سے گزرے۔ ایک بچہ راستے کے درمیان بیٹھا تھا۔ جب اس کی ماں نے جانور دیکھے تو ڈر گئی کہ کہیں اسے روند نہ ڈالیں۔ وہ بے ساختہ دوڑی اور کہنے لگی، میرا بچہ، میرا بچہ، اور اپنا بچہ اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت رفاعت بن عمران جہنی سے مرفوع مروی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو بندہ ایمان لاتا ہے پھر سیدھا رہتا ہے، اسے جنت میں چلا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم اور تمہاری نیک اولاد جنت میں جگہ نہ بنا لیں، اور مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ استغفار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا و مافیا سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔